شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے مسلم لیگ نون کے سینیٹرز کو وزیر اعظم کے استثناء کے حوالے سے مجوزہ آئینی ترمیم واپس لینے کی ہدایت کی ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ اختلافات کم کرنے میں ثالثی پر ترکی اور قطر کی کوششوں کا معترف ہے۔ قوم آج فلسفی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا 148واں یوم ولادت منا رہی ہے۔ اور پاکستان نے آج ہانگ کانگ میں ہانگ کانگ انٹرنیشنل سکسز ٹورنامنٹ کے فائنل میں کویت کو 43 رن سے ہرا کر ٹورنامنٹ جیت لیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کے بعض سینیٹرز کی جانب سے وزیر اعظم کے لیے استثناء کے حوالے سے پیش کی گئی مجوزہ آئینی ترمیم فوری طور پر واپس لینے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پیغام میں کہا کہ اصولی طور پر ایک منتخب وزیر اعظم کو قانون کی عدالت اور عوام دونوں کے سامنے مکمل طور پر جواب دہ ہونا چاہیے۔ شہباز شریف نے کہا کہ آذربائیجان سے واپسی پر مجھے معلوم ہوا کہ ہماری جماعت کے چند سینیٹرز نے وزیر اعظم کے لیے استثناء کے حوالے سے ایک ترمیم پیش کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میں ان کی نیک تمناؤں پر شکر گزار ہوں، تاہم یہ تجویز کابینہ کے منظور شدہ مسودے کا حصہ نہیں تھی۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اپنے خلاف افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی کے بنیادی مسئلے پر افغانستان کے ساتھ اختلافات کو ثالثی کے ذریعے ختم کرنے پر ترکی اور قطر کی مخلصانہ کوششوں کا معترف ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ گزشتہ 4 سال سے جب سے افغانستان میں طالبان نے حکومت سنبھالی ہے، افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان برسوں میں پاکستان نے بہت مثبت انداز میں افغانستان سے رابطے میں رہتے ہوئے دو طرفہ تجارت میں رعایتوں اور انسانی بنیاد پر امداد کے اقدامات کیے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے تجارت، انسانی امداد، طبی اور تعلیمی سہولیات کی فراہمی کے مثبت اقدامات کے جواب میں افغانستان نے ہمیشہ وعدہ خلافی کی اور بے عملی کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے تمام ممکنہ تعلیمی سہولیات فراہم کرنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں لیڈز یونیورسٹی کے کانووکیشن سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے نوجوانوں کو سہولت اور تعاون فراہم کرنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا، جو آبادی کا 60% ہیں۔ انہوں نے ہونہار طلبہ میں 1 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کے حالیہ اقدام کے حوالے سے کہا کہ یہ پروگرام انہیں اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے، بہتر مواقع تلاش کرنے اور ملک کا نام روشن کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ عطا اللہ تارڑ نے فارغ التحصیل طلبہ اور ان کے والدین کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کی مستقبل کی کاوشوں اور کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ قوم آج فلسفی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا 148واں یوم پیدائش منا رہی ہے۔ شاعر مشرق کی حیثیت سے مشہور قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی شاعری اور سیاسی بصیرت کے ذریعے 1930 میں الہ آباد میں پاکستان کی تخلیق کا تصور پیش کر کے برصغیر کے مسلمانوں کو بیدار کیا۔ ان کی یاد میں آج لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوئی۔ اگرچہ علامہ اقبال پاکستان کی آزادی سے پہلے 1938 میں وفات پا گئے تھے، لیکن ان کے ویژن نے ایک الگ ملک کے قیام کے لیے راہ ہموار کر دی تھی۔ ان کی شاعری کا کئی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا، جو دنیا بھر میں لوگوں کو متاثر کر رہی ہے اور خود شناسی اور اتحاد کا پیغام دے رہی ہے۔ یہ دن علامہ اقبال کے تصورات پر عمل درآمد اور ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کی یاد دلاتا ہے جو اتحاد، طاقت اور انصاف پر مبنی ہو اور آئندہ نسلوں کے لیے ان کے ورثے کا تحفظ یقینی بنائے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے آئندہ سال حج کے انتظامات اور سہولیات کے حوالے سے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ سعودی عرب کے نائب وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر عبدالفتاح بن سلمان مشات اور پاکستان کی وزارت مذہبی امور کے سیکرٹری ڈاکٹر سید عطاء الرحمان نے جدہ میں معاہدے پر دستخط کیے۔ ڈاکٹر سید عطاء الرحمان نے عازمین حج کی مہمان نوازی اور سہولیات کی فراہمی کے لیے بہترین کاوشوں پر سعودی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔
بھارت میں کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ پر ریاستی انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگایا ہے. انہوں نے آج بہار کے علاقے کشن گنج میں ایک ریلی سے خطاب میں کہا کہ بی جے پی اور RSS ملک کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. راہل گاندھی نے بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو بھی نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا. اور پاکستان نے آج ہانگ کانگ میں ہانگ کانگ انٹرنیشنل سکسز ٹورنامنٹ کے فائنل میں کویت کو 43 رن سے ہرا کر ٹورنامنٹ جیت لیا. پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 5 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 135 رنز بنائے، جبکہ کویت 136 رنز کے ہدف کے جواب میں صرف 92 رنز بنا سکا. اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.